لاہور کے کنارے سے گزرنے والا دریائے راوی پانی کی فراہمی کا کوئی خاص ذریعہ تو نہیں رہ گیا، لیکن لاہور کے بعض شہری اب اس دریا کو جن بھوت اور بلائیں بھگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ قدیم راوی جب لاہور کے قریب سے گزرتا ہے تو دریا کم اور گندا نالا زیادہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ لاہور کے کسی بھی گندے نالے سے اس لیے مختلف ہے کہ اس دریا کے ارد گرد رہنے والے لوگ اور لاہور کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان پر کوئی مشکل آئی یا ان پر کوئی مصیبت آئی تو وہ یہاں پر آ کے صدقہ دے کر، گوشت پھینک کر یا پیسے دے کر اپنی مشکلات کا حل نکال لیں گے۔ سال کا زیادہ عرصہ دریا خشک رہتا ہے، اس لیے اب راوی آبپاشی کے ذریعے اپنے کنارے بسنے والوں کو رزق تو نہیں دے پاتا، لیکن اس پر دیے جانے والے صدقہ خیرات پر انسانوں سمیت بہت سے جاندار پل رہے ہیں۔ ہمیں کہ بڑوں سے یہ فائدہ ہے کہ اسی پھینکے تو ہمیں پریشانی، اور بڑوں سے ہماری رسم ہے بڑوں سے کہ ہم اسے لکھے نا اس کے بیچ میں پھینک دیے۔ یہ بچہ اسد عباس دریا کے کنارے روزانہ کئی میل سفر کرتا ہے اور لوگوں میں سے جن بھوت نکالتا ہے۔ یہ جو دھواں میرے اوپر تم ڈال رہے ہو، اس دھوئیں کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس کا جن بھوت ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اب میرے اندر کوئی جن بھوت تھا جو نکل رہا ہے؟ ہاں جن بھوت تھا، کر دیا۔ تو اب یہ نکلتا نظر آئے گا جن بھوت؟ نہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی میرے نظر آئے گا، کر دیں۔ تو اب تمہیں نظر آ رہا ہے کوئی جن بھوت ہے میرے اندر؟ جن بھوت ہے یا کوئی چڑیل ہے؟ جن ہے گا، جن۔ کتنے ہیں، ایک ہے کہ دو ہیں؟ دو ہے۔ صرف دھنی ہی نہیں، مبینہ جن بھوت اور بلائیں دور کرنے کے کئی طریقے اور عمل ہیں جو صبح سے شام اور رات کے مختلف پہروں میں اپنائے جاتے ہیں۔ بکرے کے خون اور گوشت سے لے کر دال چاول اور انڈے آبی جانوروں، آوارہ کتوں، چیلوں، کووں کو کھلائے جاتے ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانوروں کو دیے جانے والا کھانا جن بلاؤں کے پیٹ میں بھی جاتا ہے۔ صدقے خیرات کا یہ کام نیکی سمجھ کر بھی کیا جاتا ہے، اور کرنے والوں کا خیال ہے کہ اس طرح بلائیں اور مصیبتیں ان سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ دریا بذات خود ایک زندہ پیر ہے، اور وہ اپنے دکھوں اور مصیبتوں کے حل کے لیے اس سے رجوع کرتے ہیں۔ صدقہ ہم تقریباً ہر ویک کرتے ہیں اور فیملی کے ساتھ ہی ہم لوگ آتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جان مال خیرات آپ کے جسم کی نکل جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ صحت مند رہتے ہو، یا آپ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات عقیدہ کسی دلیل کا محتاج نہیں رہتا۔ دریا کے کنارے شہزادہ کاشی سائیں سرکار کا دربار ہے، اور ان کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ وہ آج بھی کہیں دریا کی گہرائی میں یا کسی اور جگہ زندہ ہے۔ راوی پر عبادات کی جاتی ہیں، اور اس دریا پر پلنے والی تمام مخلوقات کی خوراک کے بندوبست کا جتن کیا جاتا ہے۔ چیلوں، کووں، دریائی جانوروں، مچھلیوں، کیڑوں مکوڑوں اور آوارہ کتوں کی غذا کا بندوبست کر کے راوی اور اس کے خالق کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف جانور ہی اپنا رزق لے کر جاتے ہیں۔ راوی کے پل پر غریبوں کے بچوں کی ایک بڑی تعداد 5 روپے فی لفافے کے حساب سے گائے بھینس کے پھیپڑے فروخت کرتے ہیں۔ صبح 10 بجے سے آتا ہوں یہاں سے، 60 چاپر 70 چاپر لے کر آ جاتا ہوں یہاں سے، 12 بجے نیچے چلا جاتا ہوں، 50-60 چاپر کر لے۔ پروین، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھپھرا، اس کا کیا کرتی ہو؟ بیچتی ہوں۔ کتنے بجے آتی ہو، کتنے بجے جاتی ہو؟ 7 بجے آنی ہے، 5 بجے جانی ہے۔ یہ کتنے کا ایک پھیپڑا ہے؟ 5 روپے۔ یہ بچے گندے پانی میں سے سکے ڈھونڈ کر اپنے منہ میں جمع کرتے ہیں، حالانکہ گندے پانی سے نکالے جانے والے یہ سکے ان کے منہ میں زخم کر دیتے ہیں۔ بچے آپ کا نام کیا ہے؟ مان نام ہے آپ کا۔ آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ پیسے لگتے ہیں۔ کیسے ڈھونڈتے ہو پیسے؟ یہ کر کے نا یہاں سے کھوڑا کے اس طرح ہاتھ مارتے، ریتوں میں پیسے سٹتے ہیں نا، ریتوں میں ڈگ جاتے، ہم کے رکھتے ہیں۔ اچھا، تو روز کے آپ کو کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ 200 روپیہ 100 روپیہ۔
یہ بچے اگر اس ٹھیکیدار کو سکوں کا حصے دار نہیں بنائیں گے تو وہ انہیں یہ مضر صحت کام بھی نہیں کرنے دے گا۔ اسی دریا کے کنارے رات کے اندھیرے میں جادو ٹونے بھی کیے جاتے ہیں، اماوس کی اندھیری راتوں میں پتلے ڈبوئے جاتے ہیں اور چاندنی راتوں میں مٹکے بہائے جاتے ہیں۔ دریائے راوی لوگوں کے گھریلو اور معاشی مسائل حل کر سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں تو کچھ حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ جن لوگوں کو اس بات پر یقین ہے کہ یہ دریا ان کے مسائل حل کرنے والا دریا ہے، انہیں یہاں پر صدقہ خیرات دے کر یقیناً کچھ نہ کچھ سکون ملتا ہوگا۔ علی سلمان، BBC لاہور۔